4 پلرز ہیں، 4 ستون ہیں میں کہتا ہوں ترقی کے لیے. ان میں سے ایک بھی ستون نہیں ہوگا تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. سب سے پہلا ستون تعلیم ہے ایٹ آل لیولز، لوور لیول، پرائمری، سیکنڈری، ہائر ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن. دوسرا ستون جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی. اس کے اندر جب آپ مہارت حاصل نہیں کریں گے تو نہ آپ کی صنعت آگے بڑھ سکتی ہے، نہ آپ کا انجینئرنگ کا شعبہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ آپ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور نئی نئی چیزیں آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. آپ ہمیشہ ایک بھیک کا پیالہ ہمارے پاس رہے گا اور ہم کہیں گے کہ ڈرونز فلانی جگہ سے دے دو اور سب مرینز فلانی جگہ سے دے دو، آپ خود آگے نہیں بڑھ سکتے. تیسرا ستون جو ہے وہ انوویشن اور انٹرپرینرشپ کے جو آئیڈیاز ہیں، پروڈکٹس ہیں، ان کو پروڈکٹس اور پروسیس میں تبدیل کرنے کے لیے ایک ایسی سوسائٹی جس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو، جس میں ایکسس ٹو وینچر کیپٹل ہو، جس میں ہر جگہ پہ ہر شہر میں ٹیکنالوجی پارکس ہوں تاکہ نئی نئی کمپنی اسٹارٹ اپ کمپنیز آپریٹ کر سکیں، جہاں پہ ٹیکس انسینٹیوز ہوں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر R&D ہو، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہو. جب تک کہ پرائیویٹ سیکٹر اس میں آگے نہیں بڑھے گا ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں، جب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور چوتھا جو سب سے اہم ستون ہے وہ ایک آنےسٹ، ایماندار، کمپٹنٹ، قابل اور ویژنری، جن کے جو دیکھ سکیں آگے دنیا کی طرف جا رہی ہے گورنمنٹ. تعلیم کے اندر ہمارے جو مسائل ہیں کامران، وہ صرف وسائل کے مسائل نہیں ہیں. جو تعلیم کی اورینٹیشن ہونی چاہیے، جو اقدار ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے، جو تھنکنگ سکل، انوویشن آج کا 21ویں صدی کا انٹرنیشنل اکنامک سسٹم ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم وہ نہیں سکھا رہے ہیں. بہتر انسان جو سچ بولنے پہ یقین رکھتے ہوں، جو معاشرے کا ایک مثبت حصہ بن سکیں، جو دوسرے کے ویوز کی جس کو ٹالرنس ہو، جس میں برداشت کا ہو. معیشت بہتر ہوگا تو پاکستان بہتر ہوگا. معیشت اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ ہی چل سکتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو ہی سب سے زیادہ دھکا دینے کی ضرورت ہے. جناب جہانگیر ترین. ہمارے ملک کو دراصل اور خاص طور پہ معیشت کی اور ٹیکس کا جہاں سے جنریٹ ہوتا ہے اس کو کیپچر کیا ہوا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ نے. اب آپ دیکھیں کہ کیپٹل مارکیٹس پہ ٹیکس 0. آپ کی ریل اسٹیٹ میں 10 لاکھ کا پلاٹ لے کے آپ 10 کروڑ میں بیچ دیں، آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا. اب شاید لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑے بڑے بلیک ہولز ہیں ایگریکلچر کے علاوہ جن کو پلگ کرنا ضروری ہے. تھرڈ، جب تک آپ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو، جو آپ کی ریونیو کلیکشن ایجنسی ہے، اس کو اسٹریم لائن نہیں کریں گے اور اس کے اندر 100% آنےسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ لوگ اور نظام نہیں ہوگا، ماڈرن IT بیسڈ نظام جو ٹیکس کی لیکیج کو پکڑے، آپ پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ لوگ ایسٹیمیٹس ہیں کہ 500 ارب سے 700 ارب کی لیکیج ہے، پوٹینشیل ہے ایگزسٹنگ ٹیکسز کا، جو ہم نہیں لے سکتے. 18 کروڑ پاکستانیوں کی اگر خواہش پوچھی جائے تو جو سب سے اوپر خواہشات آئیں گی ان میں ہوگا پاکستان میں انصاف کی فراہمی. صرف جوڈیشل ایکٹیویزم سے کام نہیں چل سکتا، اس کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے. اور وہ اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ جناب جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد. سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جوڈیشل ایکٹیویزم اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ ہمارے عوام کے سارے جتنے بھی جسٹس کے مسائل ہیں ان کا حل تلاش کر سکے گی؟ تو مجھے اس میں تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے جب تک کہ اور سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بھی شامل نہ ہو جائیں. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آپ کی 18 کروڑ کی آبادی ہے، آپ کے پاس اس وقت 14 لاکھ کیسز سب آرڈینیٹ کورٹس میں پینڈنگ ہیں، 1,60,000 کیسز آپ کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں. اس کے اندر آپ کے 83 جج ہیں ٹوٹل، جو 2,000 کیسز پر جج کے پاس پڑتے ہیں. پورے 18 کروڑ کی آبادی میں اس وقت آپ کے پاس صرف 957 یا کوئی 1,000 میجسٹریٹس ہیں سب ملا کے. یہ اقدامات کیے بغیر انصاف کا حصول ممکن نہیں ہے اور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اور سب سے بڑے مسائل میں سے ایک کہ پاکستانی ٹیکس دیں، اس کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے؟ جناب شوکت ترین کی رائے ہے. آپ کو پتا پورا ریٹیل سیکٹر پاکستان کے بیچ میں 7.5 کروڑ روپے کا ٹیکس دیتا ہے. ریٹیل سیکٹر سے آپ کی مراد یہ کہ ساری پاکستان کی دکاندار دکانیں جتنے بھی پورے پاکستان 7.5 کروڑ روپیہ 75 ملین 50-60 لاکھ روپے مہینہ پورا پاکستان. یہ ہے ٹیکس. نا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایگریکلچر ٹیکس نہیں دے گا، اگر ریٹیلر ٹیکس نہیں دے گا تو باقی کون دے گا؟ پاکستان کے انرجی کے مسائل حل ہوں، بجلی بہتر ہو، پاکستان کی ترقی اس سے نتھی ہے. اس کے لیے ہمیں آؤٹ آف دا باکس سولوشن دیکھنے ہوں گے. دنیا ترقی کر رہی ہے اور نئے نئے ذرائع تلاش کر رہی ہے. ایک نیا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر عطاء الرحمان. ایک بہت بڑا جس کے بارے میں جس کو لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہم آپ کے ذریعے میں بتانا چاہوں گا، وہ ہے میتھین. اس دنیا کے کول اور آئل اور گیس کے سارے ذخائر جمع کر لیں
تو اس سے کہیں زیادہ دنیا کے میتھین کے ذخائر موجود ہیں. یہ میتھین کے ذخائر دو فارمز میں ہیں, یا تو میتھین کلیتھریٹس ہیں جو کہ پولر ریجنز میں ہیں, یا میتھین ہائیڈریٹس ہیں جو سمندر کی سطح پہ موجود ہیں, پانی کے نیچے لیکن زمین سے اوپر. اور یہ بڑے ڈسکوریز ہوئی ہیں یہاں پہ گلف آف عمان میں بھی, انڈیا کے قریب بھی, اور میرے علم کے مطابق کراچی کے پاس بھی میتھین کے ذخائر موجود ہیں. اور سب سے پہلی میتھین پروڈکشن پلانٹس جو ہیں جس میں پیور میتھین گیس پروڈیوس کی جائے گی, یہ کوریا اور جاپان جو ہے اب یہ لگا رہا ہے, اور یہ فیوچر ہے انرجی کا, اس کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. تو میتھین جو ہے دس از دی ادر بگ انرجی سورس. اور اس سب کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان اپنے ذہین لوگوں پر, اپنے نوجوانوں پر اعتماد کرے. پاکستان کی منزل روشن ہے. میاں محمد منشا. وہ بھی آج اچھی گورننس لائے گا. مجھے یقین ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ بڑی سیانی ہے, وہ دیکھے گی کہ کتنی آسٹیرٹی ہو رہی ہے, کہاں ان کے ٹیکس کا پیسہ لگ رہا ہے, اور کہاں فیصلے جلدی سے جلدی ہو رہے ہیں. تو گورنمنٹ وہی آئے گی جن عوام بڑی سیانی ہے, وہ ان کو واپس ضرور لے کر آئے گی. جمہوریت کا تسلسل ہو سکتا ہے اگر پرفارمنس ہو اور گورننس ہو. ہماری کوشش, ہماری کاوش اختتام پذیر ہے. ہم نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کے مسائل کو آپ کے لیے پیش کریں, ان کو پہچانیں ان لوگوں کے ذریعے جن میں یہ صلاحیت ہے, جن میں تجربہ ہے, جن کی انٹیگریٹی ہے, جنہوں نے اپنی زندگی صرف کی ہے. اس کے لیے پھر ان مسائل کا حل بھی آپ کے لیے تلاش کریں. ہماری کوشش رہی کہ ہم یہ طویل عرصہ, یہ چند ہفتے گزاریں, روزمرہ کے امور سے ہٹ کے روزمرہ کی مصیبتیں آپ کو نہ سنائیں. یہ بتائیں کہ پاکستان ایک مثالی وہ ریاست جس کا کہ ہمارے قائدین نے خواب دیکھا وہ بن سکتی ہے. ہمارے مستقبل, ہمارے نوجوانوں کا, ہمارے بچوں کا مستقبل سدھر سکتا ہے اگر ہم کچھ فیصلے کر لیں. اور وہ فیصلے مشکل ضرور ہے, لیکن اگر وہ فیصلے کر لیں تو منزل دور نہیں, منزل بہت قریب ہے. عظیم تر پاکستان کی منزل انتہائی قریب ہے. اس کے ساتھ ہی کامران خان کو اجازت دیجیے. آئندہ چند روز میں اپنی سالانہ تعطیل پر ہوں گا اور چھٹیوں کا زمانہ ہے. آپ بھی ان چھٹیوں کو انجوائے کیجیے. ان تعطیلات کے دوران ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی, جس کے بعد ہم ایک بار پھر جاری کریں گے دن بھر کی خبریں, تبصرے اور تجزیات. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.